اس مقام کو سمجھنے کے بعد اب ذرا آگے بڑھیے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. اللہ کا رسول تمہیں جو کچھ دے دے فوراً لے لو، جو حکم دے فوراً قبول کرو. وَأَنْهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جس چیز سے اللہ کا رسول تمہیں روک دے فوراً رک جاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ. اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. اللہ نے تقویٰ کیسے اختیار ہوتا ہے؟ رسول کی بات ماننے سے. کہ جو حکم دے اس کو فوراً مان لو، جس سے روکیں اس سے فوراً رک جاؤ. یہ اللہ کا تقویٰ ہے. ان اللہ شدید العقاب. ایسا نہیں کرو گے تو اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے. عزیزان گرامی، ایک بات کو میں ذرا زیادہ کھول کے بیان کرنے لگا اور اس کی وجہ میں وضاحت سے بیان کرتا ہوں. بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی اور بعض جگہوں میں یہ غلط فہمی پھیلائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ ایک پیام پر تھے، ایک پیغام پہنچانے والے، ایک خط ہم تک ڈالنے والے، ایک ڈاکیہ اپنے قرآن ہم تک پہنچا دیا، سبق ہو گیا. ابھی ایسا نہیں ہے. انہوں نے صرف قرآن ہم تک پہنچایا نہیں ہے بلکہ قرآن پہ انہوں نے خود عمل کیا ہے. 5 لاکھ صحابہ سے عمل کروایا ہے. ان کی انفرادی زندگی تک عمل نہیں بلکہ ایک پورا اجتماعی نظام اس سے مرتب کیا ہے اور اس نظام کو نافذ کیا ہے. اور اس نظام کے زور پہ یہ دین پوری دنیا میں پھیلا ہے. یہ دین انفرادی نیکی و تقویٰ کے زور میں نہیں پھیلا ہے، ایک نظام کی طاقت سے پھیلا ہے. ایک سسٹم تھا، ایک میکینزم تھا، ایک پورا آرگینک ہول بن گیا. پوری زندگی کو ایک اکائی تصور کرتے ہوئے اور زندگی کے پورے نظام کو ایک اکائی اور ایک یونٹ بناتے ہوئے، جس میں کہ گجراتی نظام کی، وانی نظام کی، سماجی نظام کی، ارگانجی ڈھانچہ کی، سب کچھ ایک آرگینک ہول کے اسے جو اس کے حصے سے جو لیک تھی اپنی جگہ سے پھر تھوڑی کام کر رہے ہیں. یوں تاکہ اس نظام نے پوری دنیا میں سرایت کی ہے. تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ نعوذ باللہ بہت بڑے پیغام دینے والے تھے، پیغام دے لیے چھپی ہوئی ایک ڈاکیہ سے سر ہم تک پہنچا دیا اور سرب ہوا. ایسا نہیں ہے. دیکھیے 2 چیزیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی ہیں. ایک قرآن، ایک سنت. اگر آپ یہ کہیں کہ یہ سنت تو حضور کا عمل ہے، یہ تو حضور کا قول ہے، یہ تو حضور کی سائلنٹ اپروول ہے، تو مجھے آپ سے اختلاف ہوگا. اس لیے کہ قرآن کو کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے، اپنی مرضی سے اپنی وہ نہیں ہوتی. وہ جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی مسلسل وحی یوحیٰ، مسلسل وحی نازل ہو رہی ہوتی ہے. اب وحی کی 2 شکلیں ہیں. ایک وحی وہ ہے جو الفاظ کی شکل میں ہم تک پہنچ گئی، اللہ کے کلام کی شکل میں ہم تک پہنچ گئی کہ کلام اللہ ہے، کتاب اللہ ہے، قرآن مجید. اس کو وحی وحی کہا جاتا ہے. وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے. اور ایک وحی وہ تھی ہے اور وہ تھی جو ہر لفظ حضور پہ نازل ہو رہی ہوتی تھی. یہ ایک دائمی الہام کی شکل تھی
ایک دائنی رب اللہ کی ذات سے، ایک روحانی رب کی تھا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے، اللہ کی رضا سے اور اللہ کی ہدایت پہ کرتے تھے. اس میں الفاظ تو اللہ کے نہیں ہوتے تھے، اس میں الفاظ تو عمل تو حضور کا ہوتا، پسند اور ناپسند تو حضور کی ہوتی، سائر امور تو حضور کی ہوتی تھی، لیکن ہدایت اللہ کی طرف سے ہے. اس کو وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے، وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. یہ دو قسم کی وحیاں ہیں، وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب. وہ نین تے لام باؤ مطلوب کہتے ہیں. مطلوب کہنے وہ جس کی تلاوت کی جائے، غیر مطلوب وہ جس کی تلاوت نہیں. وہی مطلوب وہ ہے جو کہ مفہوم میں بھی اور الفاظ میں بھی اللہ کا کلام ہو. وہی غیر مطلوب وہ ہے جو کہ مفہوم اللہ کی طرف سے ہو، کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. قرآن وحی مطلوب ہے اور سنت طیبہ، سیرت طیبہ ساری کی ساری وحی غیر مطلوب ہے. اب دیکھیے اس کی قرآن مجید میں اس قدر شہادتیں موجود ہیں. اور دیکھیے سورہ بقرہ میں یہ کہا کہ دیکھو تم اللہ میں اس طرح سے ذکر کرو، اس طرح سے نماز پڑھو جیسے کما علمناکم، جیسے کہ ہم نے تمہیں تعلیم دی ہے. پورا قرآن کھول کے دیکھو اللہ نے تمہیں تعلیم دی، کہتے ہم نے جس طرح سے تمہیں تعلیم دی ہے نماز پڑھنے کی ویسے پڑھو، جیسے ہم نے تمہیں تعلیم دی ہے ذکر کرنے کی ویسے ذکر کرو. چلیے آپ نے تعلیم دی ہے قرآن میں ہوگی تو نہیں. وہ جو حضور نے کر کے دکھایا ہے، وہ جو حضور نے سکھایا ہے، سمجھایا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تمہیں تعلیم دی ہے. حضور کے علم کو، حضور کی تعلیم کو، حضور کی تدریس کو اللہ تعالیٰ اپنی تدریس کراتے رہے. اور یہ اس آیت پہ غور کریں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کر دیا. اور قرآن چیز میں ذکر کا لفظ الف لام کے ساتھ جہاں بھی ہی آیا ہے اس سے مراد قرآن ہے. اصل قرآن ہے اور ضمن پورا دین ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اپنی طرف یہ ذکر نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کر کے دکھائیں گے. یہاں بھی ہر ذکر سے مراد قرآن مجید. اب یہاں پر ہمارے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کر دیا. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں، واضح کریں کیا چیز مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے. ذرا بیان دیجیے گا. یہ قرآن مجید کے اہم مقامات میں سے دو چیزیں نازل فرمائیں. ایک تو ذکر ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کر دیا ہے. اس لیے یہ تو بڑی ہے نا، تاکہ آپ بیان کریں، واضح کریں للناس، لوگوں کے سامنے. کیا واضح کریں؟ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو لوگوں کے لیے نازل کیا گیا ہے. اب ایک مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ یہ ایک الگ چیز ہے، اور ذکر یہ ایک الگ چیز. اور عزیزان گرامی اگر آپ کے لیے غور فرمائیں، اس پہ دھیان دیں، تو یہاں ذکر سے مراد قرآن کریم، یہاں ذکر سے مراد سنت طیبہ ہے.
وہ حکمت ہے، وہ الہام تعینی ہے، جو ایک روحانی ربط ہے تو اللہ کا حضور اس بات ہے کہ یہ ہم نے آپ پہ نازل کیا ہے تاکہ یہ کتاب تو ہم نے لوگوں کے لیے نازل کی ہے قرآن، اس بات کو کھول کے بیان کریں۔ میں پھر پڑھتا ہوں اس کے ترجمے میں پھر بیان نہیں ہے۔ انسان وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے وضاحت فرمائی مَا نُزِّلَ إِلَيْكَ، اس چیز کی ان کے لیے نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن کو واضح کرنے کے لیے، قرآن پہ عمل کر کے دکھانے کے لیے، قرآن کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہم نے آپ کے ذکر نازل کیا۔ دماغ یونیورسٹی میں نے ایک تقریر کی، اور تقریر میں میرے منہ سے ایک بات لکھی گئے کہ جہاں اللہ نے یہ کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ ذکر ہے جو ہم نے نازل کر دیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کر کے دکھائیں گے۔ تو میں نے کہا یہاں ذکر سے مراد بنیادی طور پہ جو قرآن مجید ہے، اور قرآن کے ساتھ ساتھ سنت بھی ہے، سیرت بھی ہے، احادیث مبارکہ بھی ہے۔ چیزیں گھر گھر پہ باتیں کی جاتی ہیں، ذکر سے مراد قرآن ہے، تم کہتے ہو احادیث ہے۔ جب خوب گئے برس لیے تو میں نے یہ آیت پڑھ کے سنا کہ یہاں مجھے بتاؤ ذکر سے کیا مراد ہے، کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو قرآن کو بیان، تو یہاں ذکر کیا ہے؟ تو بیچارے بہت عزیزان گرامی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے الفاظ کی تو حفاظت فرماتے، معنی کی حفاظت کرتے؟ جب کہا گیا کہ قرآن کی حفاظت کریں گے تو قرآن کے الفاظ کی بھی حفاظت ہوگی، قرآن کے معانی کی بھی حفاظت ہوگی۔ الفاظ کی حفاظت ہو جائے، معانی کی حفاظت، تو لوگ کنفیوز ہو جائیں گے۔ یہ الفاظ جو ہے یہ کتاب میں قرآن میں لکھے ہوئے ہیں، اور معانی حدیث میں حضور کی سیرت میں ہے، حضور کی سنت طیبہ کی۔ اس لیے یہ مت کہیے گا کہ ہمیں صرف قرآن کی کافی ہے اور حضور کی سیرت طیبہ، حضور کی سنت اور اس ریکارڈز کا سارا احادیث نقلیہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یا وہ مشکوک ہیں، یہ بات مت کہیے گا۔ اس لیے کہ یہاں آگے پہ سارے کا سارا معاملہ خراب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں دین سکھایا، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سارا زور لگا دیا ہے معاملات میں، وہ تو خود بیٹھ گئے پڑھانے کے لیے کہ دیکھو تم نے ایک دوسرے سے قرض لینا ہے تو تم نے ڈاکومنٹ لکھو گے، دیکھو جب تم نے نکاح کرنا ہے تو یہ اختیار کرنی ہے، اور خدا نہ خاصہ اگر تم نے طلاق دینی ہے تو پھر یہ طریقہ ہے۔ وہاں پہ تو خود معلم بندے بیٹھے، معاملات بہت اہم ہیں، دین کی ساری جان، دین کی روح جو ہے وہ تو معاملہ، وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود پوری تفصیل بتائی۔ لیکن جہاں عبادات کی بات آئی ہے تو میرے رسول سے سیکھو، ماں رسول یہ سیکھو، جیسے جیسے تمہیں بتائیں ویسے ہی کرتے چلے جاؤ۔ یہ اپنی کو چلا نماز قائم کرو، جیسے ہمارا نبی بتا دے، ان لوگوں نے احادیث سے انکار کیا، ان کے لیے گنجائش تھی کہ شراب کا ترجمہ جو ہے وہ ڈکشنری سے لے لیں۔ اب ڈکشنری میں شراب میری دعا کے 26 دعا کر دیا تو گزارا ہو جائے، حدیث بڑی مانتے ہیں تو اپنی شراب دعا کر دیا تو کبھی بھی کر دیا تو کبھی کہا روز کیا تو رقیب الشراب مہینے میں ایک مرتبہ تو دعا کر دوں، سال میں ایک مرتبہ دعا کر لیا کرو، اپنی شراب میں اپنی ڈکشنری کے خلاص اگر حدیث کے دائرے سے آپ باہر نکلتے۔ ہاں سلام کی مطلب وہ بھی کرتا ہے جو ہمارے دوست اور بزرگ
جناب غلام احسان بھی لکھا جامع ربوبیت قائم کرو صداقت ایک جامع ربوبیت کے معنوں میں بنتی ہے بات پیدا ہی ہوا ہے حدیث کے دائرے سے باہر نکل کے آپ عقیم السلام کا ترجمہ کر سکتے ہیں جامع ربوبیت قائم 1965 کی بات ہے اتر پردیش ساتھ تشریف لائے کوئٹہ میں وہاں کے لیکچر اس زمانے میں لیکچر ہو رہا تھا مطلب بچ رہا تھا تو وہ ایوب خان کنونشن کے سلسلے میں آئے تھے تو میں نے سبق کیا اور بہت آج کے ساتھ عمر کا بہت فرق تھا میں ایک طالب علم تھا ہمارے لیکچرر تھا وہاں روشنی میں حاضر ہوا تو میں نے ان سے 3 سوالات کیوں آپ کے سامنے دوہرائے میں نے کیا غلط کا یہ جو ایک تو نماز میں وہ کسی پڑھی ہے لوگ پڑھتے ہیں 5 گزرانا چلے آ رہے پڑھتے اور ایک آپ نے لکھی ہے عقیم السلام نماز نظام ربوبیت قائم کو کیا مضمون کیا ہے کہ نہیں اس نظام آپ کی نماز سے ہم آپ کو روکتے نہیں ہیں پڑھتے جائیے آپ غلط بولتا ہے آپ کی اس کا ترجمہ کچھ اور کر دیتے ہیں کہ ہاں اصل حکوم ہوئی ہے کہ ایک نظام حکومت قائم دو باقی کو کیا پڑھنا چاہتے ہیں تو روکنے کی کوئی وجہ نہیں پڑی لیکن یہ اصل بات یہ ہے عقیم السلام نظام اس نے جو پرانی ہوگی بڑے تو بہت ساری مشکلات میں اشارے لیکن کیا میں قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تم نظام ربوبیت قائم کرنے لگو تو ہاتھ بھی دھولو اور منہ بھی دھولو ہاتھ بھی دھولو اور نظام ربوبیت کرنے سے پہلے سر پہ بھی مسح کرو اور پاؤں بھی دھولو اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تم نظام ربوبیت قائم کرنے لگے اور پانی نہ ملے تو بندی سے نظام ربوبیت قائم کرو قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ دوسرا یہ عالم میں ہو تو نظام ربوبیت آزاد رکھو اور یہ بھی لکھا ہوا ہے وہاں کہ بہنوں سے معذرت کے ساتھ تقدیم میں کیا کروں گا قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا کہ خواتین جب ایام ماہواری میں ہوں یا ایام زچگی میں ہوں تو نظام ربوبیت قائم کرنا پڑتا ہے ہمیں نہیں سمجھا تو مٹی سے قائم ہوتا ہے اور پانی منہ دھونے سے قائم ہوتا ہے آپ سچ جانا ہے آپ سچ کہنا ان کے پاس کوئی بات نہیں اس لیے کہ آپ اگر قرآن کو بالکل احادیث سے اور سنت پہ یہ بس ایک کانٹ کے ایک نئی چیز بنائیں گے تو پھر آپ اور چیز بنا لیں گے میں اور چیز بنا دوں گا یہ اور چیز بنا لیں گے وہ ایک اتنا بڑا کیوس ہوگا کوئی انسان کسی بات میں متفق نہیں ہو سکتی ہم تو صرف اس بات میں متفق ہو سکتے ہیں جو آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے بیان کروانے اور یہ نماز ہے اس سے سلو تمہارا امور مسلی اس سے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو پہلے تم بھی نماز پڑھو کہاں پہ جزا کرو کب حیات کریں کہاں جائیں کھانا چاہیں کیا کیا مقامات ہیں ایک دو کم شرطی طور پہ ذکر کر دیا باقی چھٹی وہاں ایک ہی سہارا رہ جاتا ہے آپ فرمائے کہ خصوصی مناسب رکھو حج کی ساری باتیں مجھ سے سیکھ لو دیکھو میں حج کر رہا ہوں مجھے حج کرتا ہوا دیکھ لو اور آئندہ اسی طرح سے حج کرتے رہنا آپ ہر روزہ آپ کو زکات لو کوئی روزانہ لو یہ ہفتے کے بعد یہ مہینے کے بعد یہ سال کے بعد کون دے کس کو دے کتنی دے اگر کچھ لکھا ہوا نہیں ہے یہ نصیب کون بتائے گا تو سکھایا میں سارے کا متوقع ہوں کہیں گے ہم جو مرد کے عورت کے ہاتھ کاٹ دو ہاتھ کاٹ دو کہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے لکھا ہوا نہیں ہے اگر قرآن کو پڑھنا ہے تو قرآن کے معلم سے پڑھو جس پر قرآن نازل ہوا اس کی زندگی جو ہے وہی قرآن کی تعلیم ہے
اور حضور کا اتباع بغیر مجھے سارے رسالہ نہیں تھے. وآخر دعوانا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.